नाज़रीन, नसराबर कदाफ से मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम को रेजिस्ट करते हुए 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 50 घंटों से कश्मीरी दिलेर बहादुर खैरतमंद अवाम सड़कों के ऊपर है और रेजिस्ट कर रही है। 50 घंटों से ये अवाम मुजाहिमत कर रही है और 50 घंटों के बाद प्लान सी बाकायदा से एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे कश्मीर में प्लान सी की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं। प्लान ए क्या था, प्लान बी क्या था, और 50 घंटों के बाद अब ये जो प्लान सी एक्टिवेट हुआ है इसके बारे में आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाज़रीन फिनोमेना पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो आजाद कश्मीर है। पाकिस्तान के तमाम तर व्लॉग्स आजाद कश्मीर के ऊपर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के साफी अब आजाद कश्मीर के अंदर ये होने वाली रेजिस्टेंस या मुजाहिमत को सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं। वो इसे एक त्यौहार के तौर पर ले रहे हैं। यानी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जाकर लोग लिख रहे हैं या फिर कश्मीरियों से मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं यार सलाम पेश करते हैं हम कश्मीर की इस पाक सरजमीन को, सलाम पेश करते हैं हम इन बाज़मीर बहादुर दिलेर जुर्रतमंद अवाम को कि जो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं नाज़रीन, ये इस पूरे रीजन की, इस पूरे खित्ते की ये सबसे खौफनाक और सबसे तारीखी रेजिस्टेंस है जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जारी है। ये झूठ है, नेपाल के अंदर ये हो गया, बांग्लादेश के अंदर फलाना हो गया, इंडोनेशिया में हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, ये नेड़े तेड़े नहीं है जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है। चूंकि अवामी एक्शन कमेटी के उस चार्टर के अंदर मौजूद नहीं है कि हुकूमत को गिराना है, निजाम को गिराना है, सिस्टम को गिराना है या बिल्कुल उधेड़ देना है, ये उनके चार्टर के अंदर मौजूद नहीं है। वो बुनियादी राइट्स क्लेम कर रहे हैं, वो राइट्स क्लेम कर रहे हैं और वो हुकूक को छीन कर ले रहे हैं, बुनियादी राइट्स को ले रहे हैं। नहीं तो ये अगर हुकूमत गिरानी होती या निजाम गिराना होता तो ये फूंक जाते इस निजाम को, अवामी एक्शन कमेटी निगल जाती इन्हें। यानी तमाम तर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को नाज़रीन इन्होंने इंपोर्टेंट बनाकर छोड़ा हुआ है। यानी पूरे कश्मीर के वो डायनेस्टीज, खानदान, फलाना दादा मेरा वो पता नहीं कोई का दादे गोली चलाई सी, कोई दादे पिस्तौल चलाए सी, कोई उल्लड़बाजी करते हुए कोई अजीब सी कहानियां सुनाता था, झूठ बोलते थे, फ्रॉड करते थे। नाज़रीन, वो आज सिर्फ कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में वो जो छनकना होता है ना, वो खुलना होता है, वो छनकना बजाते तो छन छन की आवाजें आती हैं, ये वो छनकना बजाने की भी काबिल नहीं रहे। शेमफुल एक रेस्पॉन्स रहा है आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल क्लास का। भाई इतने निखट्टू तो ये नहीं थे, यानी इस कदर गिरे हुए तो ये नहीं थे, और हमें शर्म आनी चाहिए। मैं शर्मिंदा होता हूं कि मैं इन्हें वोट देता रहा हूं और ये जो मेरा वोट लेते रहे और उस वोट के ऊपर जो इन्होंने हुकूमतें बनाई और पैसा कमाया, हराम कमाया इन्होंने। और मैं क़यामत के दिन या कभी भी मेरी रियासत के अंदर इंसाफ हुआ, मैं ये रिक्लेम करूंगा ये जो इन्होंने मेरा वोट लिया था, जो इन्होंने मुझे चूना लगाया था, जो हमें इन्होंने फक्की लगाई थी। आज अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है। बाहर निकलो भाई, नेगोशिएट करो, बाहर निकलो, डिस्कस करो। लेकिन ये नाज़रीन इस वक्त या तो इस्लामाबाद के अंदर घुसे हुए हैं, 2-3 पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, यानी किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क के अंदर मौजूद हैं, और बाकी जो वहां पर मौजूद हैं वो खुद अपने घरों के अंदर बाहर फोर्सेस लगाकर ये दुबक कर अंदर बैठे हुए, बिल्कुल एक अब समझ आए, बिल्कुल दुबक कर चूहों की तरह, रैट्स की तरह ये बैठे हुए। और इनके चंद नाज़रीन गमाशते हैं, वो गमाशते भी इसी तरह की, ओ एंज हो जाएगा, ओ जी एंज हो जाएगा, गिरने दे आसमानों को, होने दे फिर जो कुछ होना है। ये बुनियादी राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं। ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये बेसिक राइट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन यकीनी बनाता है, जिन्हें दुनिया का ग्लोबल लॉ यकीनी बनाता है। लिहाजा ये अब तो इस तरह से खैर नहीं चलेगा। एक और नाज़रीन बात, ये बात आप समझ जाए, अवाम ने अब सिर्फ पुरअमन रहना है। ये इंच क्लोजर हैं अपनी कामयाबी के, और ये तारीखी कामयाबी होगी आजाद कश्मीर के अंदर, जहां पर पहली दफा अवामी एक्शन कमेटी ने मार खाई है, और मार खाने के बाद ये खड़े हुए हैं। ये जिस जगह पर इस वक्त कश्मीर के अंदर नाज़रीन बैठे हुए हैं, ये गोलियों के साए में बैठे हुए हैं, ये मौत इनके आमने सामने, इनके इर्द गिर्द घूम रही है जहां पर ये बैठकर रेजिस्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये इंच क्लोज है। अब ये टाइम है नाज़रीन अपनी नर्व्स को होल्ड करना, अपने आप को पुरअमन रखना और खामोशी के साथ सिर्फ स्ट्रगल करना, खामोशी के साथ सिर्फ रेजिस्ट करना, वहां पर अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाना। दैट्स इट। ये बहुत ज्यादा करीब है। ये जो मुराद हैं, ये सवाल ही नहीं पता होता है बच्चे। ये जो 12 नशिस्तें हैं जो मुहाजिरीन की, ये सवाल ही नहीं पता होता है बच्चे। ये तो हर सूरत जाएंगी, बल्कि खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा इनकी तो एग्जिस्टेंस अब रही नहीं है। लेकिन नाज़रीन प्लान सी जो एक्टिवेट किया अवामी एक्शन कमेटी ने, उनका यह कहना है कि प्लान सी के मुताबिक हम कल जनाब सुबह होते ही आजाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च शुरू कर देंगे। यानी कि कैपिटल का घेराव, दारुल हुकूमत, अशराफिया का जो गढ़ है, अशराफिया का जो गढ़ है, निजाम का जो गढ़ है, उस गढ़ का ये कह रहे हैं कि हम घेराव करने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन अगर 10, 12, 15 लाख बंदा अगर दारुल हुकूमत का घेराव करेगा, और जो कि घेराव ये करने जा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी मुश्किल बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। उससे पहले अल्लाह ताला करे कि कोई नेगोशिएशन हो और ये मामला टले यहां से। इस वक्त कश्मीर के अंदर नाज़रीन कोई बंदा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं तो 100% लॉकडाउन है कश्मीर में, 100% लॉकडाउन। यानी जो इम्यूनिटी हासिल थी मेडिकल स्टोर्स को, जो इम्यूनिटी हासिल थी
وہاں کے ہاسپٹلز کو یا پھر ہوٹلز کو وہ لوگ رضاکارانہ طور پر بند کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب انہوں نے گولیاں ماری ہیں لہٰذا اب ہم سڑکوں پر آئیں گے اور اب ہم آگے جائیں گے اور ریزسٹ کریں گے. کل صبح ہوتے ہی ناظرین پورے کشمیر سے قافلے مظفر آباد کی طرف یعنی کشمیر کے دارالحکومت کی طرف چل پڑیں گے. اب یہ قافلے ناظرین اتنے بڑے ہیں, یہ اتنی بڑی تعداد ہے, یہ اتنی زیادہ عوام ہے, انہیں پہنچتے پہنچتے 32-36 گھنٹے لگیں گے, مختلف جگہوں کے اوپر پڑاؤ ہوگا, پھر یہ آگے بڑھیں گے. اب اس دوران ناظرین نعرے لگ رہے ہیں, ایک تہوار انہوں نے بنایا, فیسٹیوٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, مختلف لوگ کھانے لے کر آ رہے ہیں. آج میری بات ہو رہی تھی ایک اوورسیز کشمیری سے, میں نے ان سے پوچھا سر یہ جو ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی اور اتنی بڑی عوام سڑکوں پر ہے تو یہ کھانے پینے کا اور فائنینشیل کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھائی جان آپ بے فکر رہیں. یعنی اس نے کہا کہ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم اربوں پتی کشمیری باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں پتی کشمیری, ہم اپنی پوری تنخواہیں کشمیر کے اندر بھیجیں گے لیکن کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں پر انڈیویجولی ویسے بھی لوگ ناظرین تگڑے ہیں, رضاکارانہ طور پر باہر آئے ہوئے ہیں, دیگیں پک رہی ہیں, رات کو ہم نے دیکھا کہ حلوے پک رہے ہیں, چائے بن رہی ہے, میڈیکل سٹور کا جو عملہ ہے وہ ساتھ چل رہا ہے, دوائیاں لے کر دوست چل رہے ہیں. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ جنہوں نے حالیہ میڈیسنز کے اندر اپنی ڈگریز لی ہیں وہ اس احتجاج کے اندر موجود ہیں. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ناظرین جو کہ ڈسپینسرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, گلوکوز کی بوتلیں ہم نے وہاں پر دیکھی ہیں, انجیکشنز وہاں پر دیکھے ہیں, سر درد کی دیکھی ہیں. پھر بہت سارے ناظرین وہ لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں لیٹنے کے لیے, یعنی انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں, ایمرجنسی جو بڈنگ ہوتی ہے وہ بھی, یعنی ہر چیز وہاں پر موجود ہے جو کہ عوام ساتھ لے کر چل رہی ہے. نعرے ترانے گانے ٹھیک ٹھاک, یعنی انہوں نے ماحول بنایا ہوا اور وہ مظفر آباد کی طرف جانے لگے. کوئی راستہ نہیں ہے ایکسپٹ کہ عوام کے مطالبات کو مانا جائے. دیکھیں ایک چیز ہو سکتی ہے, وائٹ سولوشن یہ ہے کہ یا تو اب مزید عوام کی لاشیں گرا دیں اور پھر اس کے بعد نیگوشیٹ کر کے یہ مراد یہ سب چیزیں ختم کریں, لیکن یہ پھر اس کی قیمت بڑھا دے گا. یا ابھی مذاکرات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں اور ان چیزوں کو ختم کریں, چونکہ آپ کا جو مورل اتھارٹی ہے پولیٹیکل کلاس کی وہ ختم ہو چکی ہے. پولیٹیکل کلاس کی جو لیجیٹیمیسی ہے, جو سٹیک تھا کشمیر کے اندر, وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. ایک دو کو میں دیکھ رہا تھا وہ اگر کریں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں, ان کی شکلیں چوروں جیسی لگ رہی ہیں ود یو ریسپیکٹ. وہ دیکھیں ایک پولیٹیشین کی نا, سیاستدان کیا لے کر آتا ہے, سیاستدان عوام کے بیچ میں اس کی سٹینڈنگ کیا ہوتی ہے, اس کی ایک مورل شخصیت کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. تو وہ اتھارٹی تو کولیپس کر گئی جب آپ لوگوں نے انہیں کہہ دیا کہ انڈین ایجنٹ ہیں, اس کے بعد پاکستان کے پرومیننٹ شخصیات نے آ کر ان کے ساتھ نیگوشیشن کی ہیں, وہ تو اب ختم ہو گئے نا. تو اب آپ کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے. بہرحال عمر نذیر کشمیری نے ناظرین اعلان کیا ہے کہ اب اگر شہباز شریف سیریس ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تو اب مذاکرات سے پہلے کچھ پری ریکویزٹ ہیں, یعنی اب کچھ شرائط ہیں, اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے. سب سے پہلے تمام تر فورس کو کشمیر سے باہر کیا جائے, ایف سی, پی سی, اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس, انہیں کشمیر سے باہر نکالا جائے. دوسرا, آزاد کشمیر کے اندر تمام تر سروس بحال کی جائے, موبائل فون سروس بحال کی جائے, انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے. چونکہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے 30 سے زیادہ لوگ ہیں, لہذا ہم پورے کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں, ہم سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, ہم اپنے عوام کے بیچ میں موجود ہیں, ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, لہذا ہم سب کو پہلے آپ لوگ اکٹھا ہونے کا موقع دیں اور اس کے بعد ہم اگلے راہ عمل کے بارے میں بتائیں گے کہ مذاکرات اب کیسے ہوں گے اور کیسے آگے بڑھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گرفتاری ہونی ہے, جن لوگوں نے گولیاں چلائی تھی, جو غنڈے اس کے اندر موجود تھے, اور ان کا ناظرین تعین کیا جائے, اس کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا. لہذا وہاں پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان غنڈوں کو گرفتار کیا جائے. یہ 4-5 پری ریکویزٹ ہیں اس آنے والے ٹائم کے مذاکرات کے لیے. اچھا پھر ناظرین ایک اور اعلان ہوا ہے اور یہ شوکت نواز میر صاحب نے کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو خود سنواؤں, چونکہ میرے اندر تو اتنی نہ تو طاقت ہے نہ ہمت ہے, اوپر سے بزدلی ناظرین سر چڑھی ہوئی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ٹویٹر سے جا کر سنواؤں کہ شوکت میر کشمیری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اہم ترین گفتگو ہے اور یہ آپ سن لیں. تیار بھی ہوگی, اگلا لائے عمل کیا ہوگا, بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے یا کیا ہوگا, شہری جاننا چاہ رہے ہیں, کیا میسج دیں گے؟ سر بالکل, ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار کیا نہیں ہے, آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب حکومت کو چھوڑ دیں, اب ہم اداروں کو ڈسکس کریں گے. اداروں کہ یہاں پہ ادارے جو ٹرینڈ پاکستان میں انہوں نے چلایا, حالانکہ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے ڈائریکٹ انوالو ہو رہے ہیں, جن کا کام ڈیفنس پہ جانا ہے وہ ڈائریکٹ یہاں پہ حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, اور تمام ہمارا جو نظام ہے اس کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. ایک شخص اب یہ ناظرین بڑی سخت ترین گفتگو ہے. اب دیکھیں میری درخواست یہی ہوگی کہ ہمارے اداروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, یہ آپ کی عوام ہے, یہ بڑی آپ سے پیار کرتی ہے اور یہ آپ کو سیلیبریٹ کرتی ہے, یہ آج بنیادی رائٹس کے لیے نکلی ہوئی ہے, اور یہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی گورنمنٹ یعنی کشمیری حکومت کو بھی نہیں گرانا چاہ رہے, حالانکہ وہ ان کے جوتے کی ٹھوکر ہے اس وقت. کشمیری گورنمنٹ اس طرح سے ہے ناظرین, جس طرح سے اٹھا کر ایسے باہر پھینک دیا, یہ ان کے بس کی, یعنی یہ چند سیکنڈ کی بات ہے. اس کے باوجود یہ کشمیری گورنمنٹ کو بھی نہیں گرانا چاہ رہے, یہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے, بلکہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو خلوص انہوں نے دکھایا
یا ہمیشہ سے جو ایک مورل اتھارٹی یا مورل ایج پاکستان کو حاصل رہا ہے, یا پاکستان نے لاجیکلی جس طریقے سے کشمیر کو, یعنی ایک ایج تو ہے پاکستان کا نو ڈاؤٹ, اور پیار بھی بہت ہے کشمیر کے اندر. اور دوسری چیز یہ کہ ناظرین ان اداروں کے ساتھ یہ کشمیری سٹینڈ کرتے ہیں. پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں کے اندر ناظرین بلکہ کشمیر میں جو پہلی کیریئر چوائس ہوتی ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس کے ادارے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمارے اداروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی عوام یہ بنیادی رائٹس مانگ رہی ہے اور یہ بنیادی رائٹس انہیں ملنے چاہیے اور یہ ان کا حق ہے. معاف کیجیے گا. اچھا ناظرین, آزاد کشمیر کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری خبریں ہو رہی ہیں. چونکہ میری پرائرٹی اس وقت کشمیر ہے, میرے لوگوں کو میری ضرورت ہے ناظرین. چونکہ اس وقت ناظرین پرائرٹی کشمیر ہے, لہذا ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. اب یہاں پر جو فلسطین کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے فارن منسٹر آ کر یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور اتنی مکاری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. یعنی ادھر اندازہ لگائیں کہ امریکنوں کے گھٹنوں میں بیٹھ کر ہمارے وزیر خارجہ صاحب اور یہاں پر آ کر حدیث اور قرآن پاک اور کہہ رہے ہیں میں اللہ کو خوش کرنا چاہ رہا تھا. بھائی کو خدا کا خوف کریں یار. آپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر مذہب کو کم از کم نہ لے کر آئیں. کو ہاتھ جوڑے ہوئے آپ کے سامنے مذہب کو, قرآن کریم کو, احادیث کو نہ لے کر آئیں, مقدس ہستیوں کو نہ لے کر آئیں. جھوٹ بولیں, فراڈ کریں, سب کچھ کریں, لیکن یہ آپ کام نہ کریں. بہرحال اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی کے اوپر کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.